اب میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں روزہ کون آدمی نہیں رکھتا۔ جو آدمی بے شرم اور بے حیا ہے وہ روزہ نہیں رکھتا۔ جانتے ہیں کیا کہتا ہے؟ اللہ کو بھوکا مار کر کے کیا ملتا؟ روزہ تو وہ رکھے جس کے گھر میں دانا نہیں ہے۔ یہ آدمی بے شرم ہے، اس کا ایمان چلا گیا۔ جانتے ہیں روزہ کون نہیں رکھتا؟ جو ہمت ہار کر کے بیٹھ گیا 15 گھنٹے کا روزہ ہوگا، میرے باپ سے نہیں ہوگا۔ اگر روزہ رکھنا مشکل کام ہے تو بتائیے انصاف سے 7 سال کا بچہ کیسے روزہ رکھ لیتا ہے؟ 7 سال کی بچی روزہ کیسے رکھ لیتی ہے؟ مطلب صاف ہے، ہمت کرے تو روزہ رکھنا بچے کے لیے بھی آسان۔ بچے کا باپ ہمت ہار گیا اس لیے روزہ رکھنا مشکل ہے۔ اور ایک آدمی بڑا ہوشیار ہوتا ہے، جب شعبان کا مہینہ ختم ہونے والا ہوتا ہے ایک پوٹری دوائی لے کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ ادھر سے سمجھی آئے کیا کیجئے گا، میں تو بیمار ہوں، روزہ رکھنا چاہتا تھا لیکن شوگر ہے، پریشر ہے، یہ ہے وہ ہے۔ سارا دھوکہ دنیا سے چلے گا، اللہ کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا۔ ایک آدمی تھا، بیوی بال بچے سے کہتا تھا میں روزے سے ہوں، پھلوری بنا لو، پکوڑی بنا لو، یہ بنا لو، وہ بنا لو۔ اب بیوی حیرت میں ہے کہ فرمائش کتنی کر رہا ہے، روزہ رکھتا بھی ہے کہ نہیں؟ تو گھوٹالا کرتا تھا، گھر والے کو بتا تھا کہ میں روزے سے ہوں لیکن روزہ رکھتا نہیں تھا۔ جب اس کو بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی، لنگی لے کر کے دریا میں جاتا تھا، ڈبکی مارتا تھا، منہ کھول کر کے جی بھر کے پانی پی لیتا تھا، اوپر آ کر کے دسترخوان پر بیٹھ جاتا تھا، فرمائشی پکوڑی کھا رہا ہے، فرمائشی پوڑی کھا رہا ہے، 99 دن چور کے 1 دن کوتوال کا۔ جیسے ہی بھوک لگی، پیاس لگی، دریا میں آ کر کے ڈبکی ماری، منہ کھولا، ٹنگڑوں مچھلی منہ میں گھس گئی، ایک کانٹا اوپر، دوسرا کانٹا نیچے، منہ با دیا۔ اب ڈاکٹر کے پاس جب لایا گیا تو ڈاکٹر بھی سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا، بھائی کچی مچھلی منہ میں، کانٹا اوپر کانٹا نیچے، بات کیا ہے؟ تب سمجھ میں آیا کہ اوپر سے پھیٹ پھاٹ تھا، نیچے سے مقامہ گھاٹ تھا۔ اور ایک تماشا دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کو سن کر کے بڑی حیرت ہوگی۔ ایک آدمی 24 گھنٹہ عبادت میں رہتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں وہ کون آدمی ہے جانتے ہیں آپ؟ روزہ رکھنے والا؟ ایسا نہیں، جو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے وہ 24 گھنٹہ عبادت میں رہتا ہے، سوئے گا پھر بھی عبادت میں، کھانا کھائے گا پھر بھی عبادت میں، یہاں تک کہ پیشاب کے لیے جائے، پاخانے کے لیے جائے تب بھی عبادت میں لکھا جاتا۔ لیکن جانتے ہیں اس اعتکاف کے لیے جوان کو فرصت نہیں ہے۔ جو سب سے ریٹائر بوڑھا ہوگا محلے میں، جو رات بھر بیڑی پھونکتے پھونکتے حکے کا بہانہ دل کا دھواں نکالتا رہتا ہے، اسی کو کرایہ کر کے بورو کر کے لایا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے، آپ بیٹھ جائیے، آپ کے پاس دنیا بھر کا ٹائم ہے۔ وہ بوڑھا جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، وہ پورے محلے کا بوجھ اٹھانے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ مسلمانوں نے اعتکاف کا جنازہ اٹھا دیا، اعتکاف کا تماشا کر دیا، اس لیے رمضان ملنے کے بعد بھی حالت نہیں بدلتی ہے۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، رمضان میں تراویح کتنے دن میں ہوئی؟ 10 دن میں۔ رمضان میں تراویح کتنے دن میں ہوئی؟ 15 دن میں۔ تراویح ختم ہو گئی، لوگوں نے تراویح ختم کو کیا سمجھا کہ تراویح اب ختم، تراویح سے چھٹی۔ تراویح کے ختم ہونے کا مطلب تھا کہ قرآن ختم ہوا، قرآن مکمل ہوا، یہ مطلب تھا۔ تراویح تو چاند سے شروع ہوتی ہے، چاند پر ختم ہوتی ہے۔ اب 15 دن میں تراویح ختم، قرآن ختم ہوا، تراویح ختم سمجھ لیا۔ 10 دن میں قرآن ختم ہوا، ختم تراویح سمجھ لیا۔ اب لیلۃ القدر آ رہی ہے 20 کے بعد، اب مسجد میں کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ 83 سال کی رات آئی اور چلی گئی، یہ سوتا ہی رہ گیا، دھوبی کا گدھا، نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا۔ آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جب تراویح کے لیے حافظ کا انتخاب ہوتا ہے تو کمیٹی کے لوگ بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر کے کہتے یار ایسا حافظ لاؤ جو سپر فاسٹ ہو، راجدھانی ہو، شتابدی ہو، سیدھے 1 دن میں بہار سے دلی پہنچا دے، کٹیہار سے دلی پہنچا دے۔ تو جیسی روح ویسا فرشتہ۔ ایک حافظ آ گیا، حافظ تھا نہیں اندر سے، وہ بولا کہ آنکھ بند کر کے آپ کو دلی پہنچا دیں گے 1 دن میں۔
اس بار ہم کو موقع دے دیجیے۔ تو لوگوں نے کہا یار نہیں، بہت بھاری تراویح ہو جائے گی، 3 دن میں ختم کر دو۔ پہلا دن آیا 10 پارے ہو گئے، دوسرا دن آیا 20 پارے ہو گئے، تیسرا دن جب آیا تو کیا کہتا ہے، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، مٹھائی بانٹو، ختم ہو گئی۔ اب اس میں ایک آدمی تھا، اس کو شک ہوا سورہ یاسین تو پڑھی نہیں ہے، صرف یعلمون تعلمون کر کے سیدھا دلی پہنچایا ہے۔ تو وہ آدمی کھڑا ہوا کہ حافظ صاحب ضرور دال میں کالا ہے، ضرور گھوٹالا ہے، میں پیچھے رہا سورہ یاسین تو آئی نہیں۔ اب یہ چور سمجھ گیا کہ میری چوری پکڑی جا رہی ہے، اس نے سوچا کہ نکلنے کا راستہ کیا ہوگا، یہ منطق سے کیسے نکلتا ہے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہتا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے جان بوجھ کر کے سورہ یاسین چھوڑ دیا تھا، یہ مردہ پر پڑھی جاتی ہے، زندہ پر نہیں پڑھی جاتی ہے، اگر میں پڑھ دیتا تو پیچھے آپ لوگ زندہ نہیں رہتے، سب مر جاتے۔ تحفہ یہ مسلمان کو، تحفہ یہ مسلمان کو، رمضان مبارک ہو، اللہ کا تمہیں یہ ایک تحفہ یہ مسلمان کو، رمضان مبارک ہو، تحفہ یہ مسلمان کو لے کر یہ آ گیا ہے بے شمار برکتیں، دن رات برستی ہے اللہ کی رحمتیں، اللہ کا تمہیں یہ ایک مہمان مبارک ہو، تحفہ یہ مسلمان کو، رمضان مبارک ہو، تحفہ یہ مسلمان کو، کر لوں میں زبان نظروں کی حفاظت، کر لوں میں عبادت اور قرآن کی تلاوت، پڑھتے ہیں تراویح ہم، پڑھتے ہیں تراویح ہم، قرآن مبارک ہو، تحفہ یہ مسلمان کو، رمضان مبارک ہو، اللہ کا تمہیں یہ ایک مہمان مبارک ہو، اللہ کا تمہیں یہ ایک۔ انشاءاللہ 20 دن میں تراویح پڑھ کر کے چھٹی کر لیں گے، ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں دنیا اور آخرت کے حوالے سے لے کر کے آ رہا ہوں، اور 2-3 منٹ میں گزر جائے گا، اور بہت دھیان سے آپ سن لیں گے، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ آپ کا اتنا اچھا جلسہ ہے کہ دل خوش ہو جاتا ہے، اور دل سے دعا نکلتی ہے اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، بہت جلدی سے نکل جائے گا۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام تھا مرزا مظہر جانے جانا، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے عالم تھے، کرائے کے مکان میں رہتے تھے، اپنا مکان نہیں تھا۔ پوچھا کہ حضرت کرائے کے مکان میں رہتے ہو، اپنا مکان نہیں، تو کہنے لگے کہ موت کے بعد اپنا مکان کرایہ کا مکان دونوں برابر ہو جاتا ہے، دونوں سے نکلنا پڑتا۔ دوسری مثال آ رہی ہے، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ایک آدمی مکنہا کے بالکل نکر پر کھڑا تھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ جلسہ کہاں ہو رہا ہے، آبادی کہاں ہے، جلسہ کہاں ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ سیدھا آپ دایاں لیجئے، دایاں سے بایاں لیجئے، اور آگے آبادی ہی ہے۔ تو وہ جیسے ہی دایاں لے کر کے بایاں گیا، سامنے دیکھا تو قبرستان ہے۔ سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا کہ یہ کیسا بے وقوف آدمی ہے، میں نے بستی پوچھا، آبادی پوچھا، مکان پوچھا، کہاں لوگ رہتے ہیں، جلسہ وہاں سننے کے لیے جانا تھا، یہ ہمیں قبرستان بھیج رہا ہے، زندگی میں قبرستان بھیج رہا ہے۔ وہ پلٹ کر کے آیا کہ تم کتنے بڑے بے وقوف آدمی ہو، آنے والے مہمان کو دھوکہ دیتے ہو، میں نے تمہیں پوچھا تھا کہ جلسہ کہاں ہے، آبادی کہاں ہے، تو نے مجھے قبرستان بھیج دیا۔ کہا میں نے غلط جگہ نہیں بھیجا، آبادی وہی ہے، میں نے وہاں سب کو پہنچتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن وہاں سے کسی کو کہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، آبادی تو اسی کا نام ہے۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ آدمی مکان 4 مقصد سے بناتا ہے، 3 مقصد تو غلط ہے، 1 مقصد صحیح ہے۔
تین مقصد صحیح ہے، ایک مقصد غلط ہے۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ مکان بنائیں گے سر چھپانے کی جگہ مل جائے گی، یہ مقصد صحیح ہے۔ مکان بنایا ہے سردی گرمی سے بچ جائیں گے، یہ مقصد بھی صحیح ہے۔ مکان بنایا ہے دل کو سکون ملے گا، دل سے تکلیف نکل جائے گی، یہ مقصد بھی صحیح ہے۔ مکان بنایا ہے کہ دوسرا تعریف کرے، مکان بنانے پر بھی گنہگار ہوگا۔ ہر مکان کے اندر دو عیب ہے۔ جتنا خوبصورت مکان آپ بنا لیجئے، خدا کے واسطے اس کو دھیان سے سنیے گا، آپ کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ دنیا کا سب سے بدترین پیسہ وہ ہے جو مکان میں لگتا ہے۔ مکان میں آپ زیادہ پیسہ مت لگائیے، گارا مٹی میں جو پیسہ چلا گیا وہ پانی میں چلا گیا۔ تجارت میں پیسہ لگاتے تو مال کو کھینچتا، پیسے کو کھینچتا۔ آپ نے مکان میں کمر توڑ پیسہ لگا دیا، دنیا کا سب سے بڑے بے وقوف انسان آپ ہیں، آپ کا پیسہ برباد ہو گیا۔ ضرورت سے زیادہ پیسہ مکان میں مت لگائیے، اللہ کے رسول کی زبان نے کہا ہے وہ بہت برا پیسہ ہے جو مکان میں لگ جاتا ہے۔ تجارت میں لگتا تو بہت اچھا پیسہ ہوتا، پیسے کو کھینچتا۔ ہر مکان کے اندر دو عیب ہے۔ پہلا عیب یہ ہے، چاہے آپ لال قلعہ بنا لیجئے، چاہے آپ تاج محل بنا لیجئے، ہر مکان کے اندر دو عیب ہے۔ پہلا عیب یہ ہے کہ جتنا پرانا ہوگا اتنا بدصورت ہوگا۔ دیکھیے پردادا نے مکان بنایا تھا، ایسا لگ رہا کہ مقبرہ بن رہا ہے، آدمی کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، جھک کر کے جانا پڑتا ہے۔ پوتے نے ہٹا کر کے پھینک دیا، شیش محل بنا رہا ہے۔ اس لیے اپنے لیے تو مکان بنائیے، پوتے کے لیے مت مکان بنائیے، کیونکہ پوتا آپ کے مکان کو پسند نہیں کرے گا، وہ مکان خراب ہو جائے گا، بدصورت ہو جائے گا۔